बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो ज़कात के हमने उसूल पढ़ लिए सारे कि ज़कात किस शख्स पर फ़र्ज़ है और काबिल ज़कात अमवाल वो जो चार है वो भी पढ़ लिए हमने। फिर निसाब क्या होता है, मुस्तहिक की ज़कात के लिए कौन सा निसाब है, वो ये सारा हमने देख लिया। किन चीज़ों को हम माइनस करते हैं, लाइबिलिटीज़ को जो माइनस किया जाता है निसाब से। अब कर्ज़ के बारे में, कर्ज़ की मुख्तलिफ सूरतें हमें पेश आती है, हमारे सामने होती है। तो कर्ज के बारे में पढ़ें। कभी इंसान ने कर्जा लिया होता है और कभी कर्जा दिया होता है, ठीक है। तो नंबर एक पे हमने उधार जो दूसरे लोगों को दिया होता है, रिसीवेबल जिसे कहते हैं, हमने दूसरे लोगों से कर्जा लिया होता है। तो इसके बारे में याद रखें कि इसकी दो सूरतें होती हैं। नंबर एक, मिलने की उम्मीद है, जो कर्जा हमने दूसरे को दिया है उसकी मिलने की उम्मीद है, तो इस सूरत में ये कुल रकम पर ज़कात है। जो कर्जा हमने दिया है तो इस पर ज़कात होगी। अलबत्ता शरीयत ने हमें इतनी गुंजाइश दी है कि ज़कात इस पर लाजिम तो हो गई है, अभी अदा ना करें, बल्कि जिस वक्त हमें ये कर्जा वसूल हो उस वक्त हम अदा करें। शरीयत ने इतनी गुंजाइश दी है। लेकिन जब ये वसूल होता है तो जितने साल दूसरे बंदे के पास ये पड़ा रहा उन सालों की ज़कात भी अदा करनी हम पर लाजिम होती है। इस वजह से बेहतर होता है कि हर साल ये अपने काबिल ज़कात अमवाल के साथ इसको शुमार करके ज़कात अदा कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर एक साथ इसकी ज़कात अदा करना मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल से बचने के लिए बेहतर यही होता है, मशवरा यही दिया जाता है कि हर साल इसकी ज़कात आप अदा कर दिया करें, ठीक है। दूसरा कर्जा यही दूसरे लोगों को दिया है, उसकी मिलने की उम्मीद नहीं है, ठीक है, बेड डेब्ट्स है जो है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जिस कर्जे की मिलने की उम्मीद नहीं है, कोई कर्ज लेके चला गया, बाद में मुनकिर हो गया कि भाई कौन सा कर्ज, किस कर्ज की बात कर रहे हैं, तो इस सूरत में याद रखें इस पर ज़कात नहीं है, इस पर ज़कात नहीं है। अगर बाद में वसूल हो जाए, उसको शर्म आ गई, दे दिया, तो अब आइंदा सालों की ज़कात होगी शराइत के मुताबिक, लेकिन गुज़श्ता सालों की ज़कात उस पर लाजिम नहीं होगी। ये नंबर एक, ये कर्ज जो हमने दूसरे लोगों को दिया होता है जिसे उधार कहते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे नंबर की तरफ आ जाएं, एक उधार वो होता है जिसे पेएबल कहते हैं, जो हमने लोगों का देना है, हमने लोगों से लिया है वो कर्ज। तो इसमें दो किस्म के होते हैं। एक तो ये फौरी वाजिबुल अदा है, किसी वक्त भी बंदा तकाजा कर सकता है कि भाई मेरा कर्ज दे दो। तो ये जो कर्ज होता है अपनी ज़रूरियात के लिए अमूमन लेते रहते हैं, तो ये निसाब ज़कात से मनफी किया जाएगा। जो काबिल ज़कात अमवाल है उससे क्या किया जाएगा, ये पूरा कर्जा मनफी किया जाएगा, ठीक है। इसी की दूसरी सूरत है कि हमने इस कर्ज को इंस्टॉलमेंट में वापस करना है। बहुत सी चीज़ें हम खरीदते हैं, अब उसकी कीमत जब हम अदा करते हैं वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में अदा करते हैं। तो इस सूरत में हमने क्या करना है कि जो एक साल के इंस्टॉलमेंट है, अक़सात है, सिर्फ उनको काबिल ज़कात अमवाल से माइनस किया जाएगा, मनफी किया जाएगा। पूरे कर्जे को माइनस नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक साल के अक़सात को माइनस किया जाएगा। इसमें उलमा का इख्तिलाफ भी है। मुआसिर जो उलमा है, बाज़ हमारे उलमा फरमाते हैं कि एक महीने के अक़सात को माइनस किया जाएगा, मनफी किया जाएगा, जबकि दीगर बाज़ उलमा मसलन मुफ्ती तकी उस्मानी सवदा बरकातुहुमुल आलिया और हमारे जामिया अशरफिया के मुफ्तियान किराम, वो ये फरमाते हैं कि एक साल के अक़सात जो है वो माइनस किए जाए, क्योंकि ये हम ज़कात अदा करते हैं तो ये ज़कात इस साल में एक मरतबा अदा करते हैं, तो साल में जिन चीज़ों का हमसे मुतालबा किया जाता है, जिन कर्ज़ों का मुतालबा होता है, उनको हमें माइनस करना चाहिए, ठीक है। तो एक साल के अक़सात जो है आपने माइनस करने हैं। ये कर्ज की दूसरी सूरत हो गई। तीसरे नंबर पे आ जाएं, तिजारती कर्ज। तीसरे नंबर पे क्या है, तिजारती कर्ज। ये वो कर्ज है, इससे मुराद बड़े बड़े पैमाने पे जो
बड़े सरमायाकार कर्ज लेते हैं। मसलन एक बंदे के पास 2 फैक्ट्रियां हैं, वो तीसरी फैक्ट्री लगाने के लिए बैंक से कर्ज लेता है या किसी से कर्ज लेता है, तो ये उससे मुराद ये तिजारती कर्ज ये है। ठीक है, तो बाज कर्जे होते हैं हमारे पास जो बड़े पैमाने पे लिए जाते हैं, तिजारती कर्ज जिन्हें कहते हैं। एक बंदे के पास फैक्ट्री मौजूद है, 2-3 फैक्ट्रियां हैं, तीसरी फैक्ट्री लगाना चाहता है, चौथी फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो इसको तिजारती कर्ज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर वो मुकम्मल कर्ज को माइनस किया जाए तो एक बंदा अरबों का मालिक होने के बावजूद खुद मुस्तहिक ज़कात हो जाएगा। तो ये जो तिजारती कर्जे हैं, इसमें ये याद रखें जो हमने तिजारती कर्ज लिया है वो किस मकसद के लिए लिया है, उस कर्ज से हमने क्या चीज़ खरीदी है। अगर उस कर्ज से हमने माली तिजारत खरीदा है, करंट एसेट्स खरीदे हैं, तो इस सूरत में हम उस मुकम्मल कर्ज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि जो हमने माली तिजारत खरीदा है उस पे बजाते खुद ज़कात लाजिम होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम वो क्या करेंगे, उस मुकम्मल कर्ज को माइनस करेंगे, मनफी करेंगे। साथियों से गुजारिश है कैमरे ऑफ रखें। और अगर उस कर्ज से हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं, माली तिजारत नहीं खरीदा, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, कोई ऐसी चीज खरीद ली, फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद ली, तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पर ज़कात लाजिम नहीं होती। तो अगर हमने ऐसी कोई चीज खरीद ली जिन पर ज़कात लाजिम नहीं होती, तो इस सूरत में हम इस कर्ज को माइनस नहीं करेंगे, निसाब से माइनस नहीं करेंगे, ये हमारी लाइबिलिटीज में काउंट नहीं होगा। ठीक है, जो तिजारती कर्जे हैं उस सूरत में लाइबिलिटीज में काउंट होंगे जब इससे हम माली तिजारत खरीद लें। ठीक है, करंट एसेट्स खरीद लें। अगर फिक्स्ड एसेट्स में से कोई चीज हम खरीदते हैं तो उस सूरत में इसको लाइबिलिटीज में शुमार नहीं कर सकते। ठीक जी, आगे शेयर्स पर ज़कात के अहकाम। अच्छा, ये शेयर्स जो है जब ये खरीदे जाते हैं ये भी 2 किस्म के होते हैं। बाद शेयर्स तो डिविडेंड हासिल करने के लिए लिए जाते हैं, सालाना नफ़ा। इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी में जो सालाना नफ़ा तकसीम होता है उसको हासिल करने के लिए ये शेयर्स खरीदा जाता है, या शेयर्स जो है आगे फरोख्त करने के लिए लिया जाता है, कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन करने के लिए एक बंदे ने शेयर्स खरीदा फिर उसी को बेचकर उस पर नफ़ा कमाना चाहता है। तो ये 2 किस्म के होते हैं। तो अगर शेयर्स हमने कैपिटल गेन करने के लिए खरीदा है तो जो अभी मौजूदा उसकी कीमत फरोख्त होगी उस पर ज़कात होगी। मार्केट में जो उसकी वैल्यू अभी मौजूद है तो उस पर ज़कात हम अदा करेंगे। और अगर हमने शेयर्स जो है डिविडेंड हासिल करने के लिए लिए हैं तो इसमें शरीयत ने हमें इतनी गुंजाइश दी है कि कंपनी के जो बैलेंस शीट को आप देखें, कंपनी का जो बैलेंस शीट आपके पास है उसमें देखें कि करंट एसेट्स कितने हैं कंपनी के और फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं। करंट एसेट्स से मुराद कि माली तिजारत उस कंपनी का कितना है। ठीक है, तो जितना यानी जितने मिकदार में करंट एसेट्स उस कंपनी के होंगे तो उस शेयर्स पर भी उतनी मिकदार में ज़कात अदा करेंगे। मसलन एक कंपनी के 70% जो असासे हैं, एसेट्स है, वो करंट एसेट्स पर मुश्तमिल है, माली तिजारत है, और 30% जो एसेट्स है वो जो है फिक्स्ड एसेट्स है जिन पे तिजारत लाजिम, जिन पर ज़कात लाजिम नहीं होती। अब एक शेयर जो है मेरे पास है उस कंपनी का, उसकी कीमत 100 रुपए है, तो अगर मैंने वो डिविडेंड के लिए खरीदा है तो सिर्फ 70 रुपए जो है उस शेयर्स की मैं ज़कात अदा करूंगा, बकिया 30 रुपए की मैं ज़कात अदा नहीं करूंगा। ये उस सूरत में है जब मैं ये बैलेंस शीट से ये कंपनी के करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई शख्स मालूम नहीं कर सकता या उसे मालूम ना होते हो तो फिर एहतियातन बेहतर ये है कि मार्केट में उस शेयर्स की जो कीमत है, वैल्यू जो है, कीमत फरोख्त, उस पर ज़कात अदा करें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम जो आम आदमी है जो उस ज़कात कैसे अदा करता है, इसमें ये याद रखें कि अगर किसी बंदे ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी है, इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टीज़ में,
اس نے کچھ پلاٹس پرچیز کیے ہیں، تو اس میں وہی اصول یاد رکھنا ہے آپ نے. اگر اس نے وہ پراپرٹیز بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں اور ابھی تک اس کی بیچنے کی نیت برقرار ہے، زکوٰۃ والے دن تک بیچنے کی نیت برقرار ہے، تو یہ مالی تجارت ہے. سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح پراپرٹیز میں بعض اوقات جب ہم کوئی پلاٹ خریدتے ہیں مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ میں نے پلاٹ خرید لیا، قسطیں ادا کر دی، میں نے اس کی قسطیں میں نے ادا کر دی اور نقشے میں اس پلاٹ کی تعیین بھی ہو چکی ہے، مجھے اس کا محل وقوع بھی بتا دیا کہ یہ کارنر کا پلاٹ ہے، اس کے آگے مسجد ہے، سائڈ پہ یہ دکانیں وغیرہ ہوں گی، یہ تمام چیزیں مجھے بتا دی اور نقشے میں دکھا بھی دی. ٹھیک ہے. تب یہ جو میں نے پلاٹ خریدا ہے یہ پلاٹ میری ملکیت میں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب جو قسطیں میں نے ادا کر دیے ہیں وہ میری ملکیت سے نکل چکے ہیں. اگر یہ پلاٹ میں نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور ابھی تک بیچنے کی نیت برقرار ہے میری، تو یہ مالی تجارت ہے، اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ لازم ہوگی. اگرچہ قبضہ ابھی تک مجھے نہیں ملا، اگرچہ مجھے قبضہ ابھی تک نہیں ملا. ٹھیک ہے. کیونکہ زمین میں قبضہ کرنا ملکیت کے لیے ضروری نہیں ہوتا. اسی میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر قسطیں میں نے کچھ دینے ہیں، کچھ قسطیں ادا کر دیے، تو اس صورت میں ابھی جو میں نے قرض کی بحث آپ کو سمجھائی، سالانہ جو اقساط ہے اس کو میں اپنے لائبلٹیز میں کاؤنٹ کروں گا اور اپنے کرنٹ ایسٹس جو ہے مال زکاتیبل ایسٹس ہے اس سے مائنس کروں گا. لیکن اگر دوسری صورت ہو کہ جو پلاٹ میں نے خریدا ہے لیکن اس کی تعیین نہیں ہوئی، یعنی میں نے ایک پلاٹ خرید لیا اور اس کی پلاٹ کی ابھی تک تعیین نہیں ہوئی، تو یہ جو پیسے میں نے دیے ہیں یہ قرض ہے میرا اس کے پاس، اور یہ جو پلاٹ ہے یہ میری ملکیت نہیں ہے. جب تک تعیین اس کی نہیں ہوتی یہ میری ملکیت میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو جو میں نے قرض دیا ہوا ہے، جو پیسے میں نے جمع کروائے ہیں قسطیں، یہ میرا اس کے اوپر قرض ہے جو میرا ریسیویبل ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. لیکن اگر یہی پلاٹ میں نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تو یہ مالی تجارت نہیں ہوگا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ تو پراپرٹیز کے بارے میں بات ہوئی. اچھا، کراچی میں یا اس طرح باہر ممالک میں بعض جگہوں پہ یہ فلیٹ کی بکنگ کرائی جاتی ہے. تو یہ فلیٹ کی جو بکنگ کرائی جاتی ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کہتے، اس کو عقد استثناء کہتے ہیں. شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ عقد استثناء. اور آج کل مروجہ زبان میں اسے مینوفیکچرنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ. تو عقد استثناء میں یعنی مینوفیکچرنگ میں یہ ضروری ہے کہ جب اس چیز پر، اس فلیٹ پر قبضہ میرا ہو جائے گا تو وہ میری ملکیت میں آئے گی. اگر میں نے کوئی فلیٹ بک کرایا اور اس پر میرا قبضہ ہو گیا تو وہ میری ملکیت میں ہو گیا. اگر میں نے وہ بیچنے کی نیت سے خریدا تھا اور ابھی تک میری بیچنے کی نیت برقرار ہے تو وہ مالی تجارت ہے، اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ لازم ہوگی. اگر مجھے ابھی تک قبضہ نہیں ملا، اگرچہ میں ساری قسطیں ادا کر چکا ہوں، تو اس فلیٹ کی ملکیت میری نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی زکوٰۃ بھی مجھ پر لازم نہیں ہے بلکہ بلڈر پر لازم ہے. اور جو رقم میں ادا کر چکا ہوں وہ میری ملکیت سے نکل چکی ہے، وہ بلڈر کی ملکیت میں آ چکی ہے. اچھا، اسی طرح ایک چھوٹا تاجر ہوتا ہے، چھوٹے دکان کا جو مالک ہوتا ہے، پرچون کی دکان وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس قابل زکوٰۃ اموال 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد رقم اور مالی تجارت. تو یہ جو دکاندار ہوتا ہے عموماً اس کے پاس سونا اور چاندی تو نہیں ہوتے، بقیہ 2 چیزیں ہوں گی، مالی تجارت ہوتا ہے اور نقد رقم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس جو نقد رقم ہے جتنے بھی ہے وہ بھی قابل زکوٰۃ اموال میں سے ہے، اور جو مال بھی بیچنے کی نیت سے اس نے خریدا ہے، اس کی دکان میں جو مال بیچنے کی نیت سے اس نے خریدا ہے اور پڑا ہے وہ بھی مالی تجارت ہے، اس کو بھی
اپنے قابل زکوٰۃ اموال میں شمار کرے گا۔ البتہ بہت سی چیزیں ایسی ہے جو اپنے استعمال کے لیے ہے، پنکھا ہے، وہ زمین ہے جس پہ اس کی دکان بنائی ہے، اسی طرح فرنیچر وہاں پہ اگر کوئی ہے، وہ اس کے اپنے استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ قابل زکوٰۃ اموال میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرے گا۔ اس میں ایک اور اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں سے اس نے قرض وصول کرنے ہیں، بہت سے لوگوں سے اس نے قرضے وصول کرنے ہیں، تو ابھی میں نے بتایا کہ ان کی بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ ابھی ادا کر دے، تو اس کو بھی قابل زکوٰۃ اموال میں شمار کرے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس نے قرض بھی لیا ہوتا ہے لوگوں سے، تو اس کو اپنے قابل زکوٰۃ اموال کو جمع کرے گا، پہلے زکوٰۃیبل ایسٹس جو ہے اس کو جمع کرے گا، پھر جو لوگوں کا قرضہ اس نے دینا ہے اس کو مائنس کرے گا، اور جو باقی بچ جائے اس کو 40 پر تقسیم کرے گا، ڈیوائڈ کرے گا، تو اس کی زکوٰۃ نکل آ جائے گی، جتنی زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے اس کی زکوٰۃ نکل آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو مال تجارت ہے اس میں کون سی قیمت کا اعتبار کرے گا؟ جو اس کے پاس سامان رکھا ہوا ہے اس میں کون سی قیمت کا اعتبار کرے گا؟ تو عموماً 3 قسم کی قیمتیں ہوتی ہے، ایک ریٹیل کی قیمت ہوتی ہے اور وہ زیادہ ہوتی ہے، مثلا جو ایک ایک چیز کر کے وہ بیچتا ہے گاہک کو تو اسے ریٹیل کی قیمت کہتے ہیں یا پرچون کی قیمت، ٹھیک ہے، تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک ہول سیل ریٹ ہوتا ہے، مثلا اگر وہ کسی دوسرے دکاندار کو کوئی سامان بیچنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اور تیسری قیمت یہ کہ پورے سٹاک کو وہ بیچنا چاہتا ہے، وہ اس دکان کو بند کرنا چاہتا ہے، تو جتنا بھی سامان اس کے پاس پڑا ہوتا ہے وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں جو اس کی قیمت لگے گی یہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو شریعت نے ان تینوں قیمتوں میں ہمیں گنجائش دی ہے کہ یہ پورے سٹاک کی جو قیمت ہے اس کے اعتبار سے ہم زکوٰۃ ادا کریں، اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اسی طرح بہتر یہ ہے کہ ہول سیل ریٹ جو ہے یہ اس کے ذریعے ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر کوئی جو ہے ریٹیل کی قیمت کے اعتبار سے ادا کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ احتیاط کی بات ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس کاروبار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس سروسز کا کاروبار ہوتا ہے، ایک نارمل جو ٹریڈ ہوتا ہے تجارت جسے ہم کہتے ہیں، اور تیسری قسم ہمارے پاس انڈسٹریل سیکٹر جو ہے جس میں ہم مختلف پروڈکٹس وغیرہ تیار کرواتے ہیں، فیکٹریز وغیرہ جو ہے، چمڑے کی فیکٹریز جو ہے یا اسی طرح مختلف پروڈکٹس تیار کروائے جاتے ہیں، تو ہر ایک کی زکوٰۃ ہم پڑھیں گے آسانی سے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو تجارت کی قسم ہے سروسز، مثلا کوئی کمپنی ہے وہ صرف اپنی سروسز فراہم کرتی ہے، یہ ٹیوشن پڑھاتی ہے، مختلف کیا کہتے ہیں ٹیچرز مہیا کرتی ہے، لا فرم ہے، اسی طرح بزنس فرم ہے جو لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے، وہ اپنے جو سروسز ہے وہ آفر کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اجرت لے لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں ایک تو یہ صورت ہوتی ہے اس کی، تو اس میں جو جتنی بھی ان کی انکم ہوگی، جو ان کی آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، بشرطے کہ سال گزرنے کے بعد وہ نصاب کی بقدر باقی ہو، جو خرچ ہو گیا سو خرچ ہو گیا، اس پر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سروسز میں ایک یہ ہوتا ہے کہ سروسز بھی وہ فراہم کرتے ہیں اور ساتھ میں کوئی چیز بھی بیچتے ہیں، مثلا یہ جو گاڑیاں وغیرہ صاف کرتے ہیں دھوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں گاڑی بھی صاف کرتے ہیں، ساتھ میں آئل وغیرہ بھی چینج کرتے ہیں، تو وہ سروسز بھی فراہم کر رہے ہیں، ساتھ میں آئل جو ہے وہ بھی فروخت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آئل وغیرہ جو چیزیں چھوٹے چھوٹے پرزجات فروخت کرتے ہیں یہ مالی تجارت ہے، کیونکہ بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح جو رنگ کرنے والے افراد ہیں، گھروں کو رنگ کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، تو ان کے پاس جو رنگ فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ الگ سے ادا کریں گے، اور جو سروسز وہ فراہم کریں گے وہ اگر اس کی قیمت اس کی رقم سال کے آخر میں ان کے پاس باقی ہوگی تو ان کی بھی وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ خدمات یعنی سروسز جو تجارت ہے اس کی دونوں کی صورتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ویسے نارمل جو تجارت ہوتی ہے تو اس میں 2 قسم کے وہ ہوتے ہیں، ایک تو ایسٹس اس کے پاس ہے وہ اپنا سیٹ اپ چلانے کے لیے، فرنیچر ہے، دکان کے لیے جو سامان وغیرہ ہے، پنکھے ہے، اے سی ہے، فریج وغیرہ جو اپنا سیٹ اپ چلانے کے لیے ہے،
تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ زکاتیبل ایسٹس میں نہیں ہے کیونکہ اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے، یہ اپنے استعمال کے لیے اس نے خریدے ہیں۔ البتہ وہ ایسٹس جو بیچنے کے لیے اس نے خریدے ہیں، سامان تجارت ہے، بیچنے کے لیے اس نے خریدے ہیں، ان میں پھر وہ جو رننگ سٹاک ہے جو وہ بیچتے ہیں تو یہ قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہوگی، جو اس کے پاس تجارت کے لیے ایسٹس رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے جو قیمت فروخت ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ کچھ اثاثے ایسے ہیں کہ وہ بھی بیچنے کے لیے اس نے خریدے تھے لیکن یا تو ابھی سیزن اس کا ختم ہو گیا تو ابھی وہ بک نہیں رہا، ویسے ہی رکھا ہوا ہے جسے ڈیڈ سٹاک کہتے ہیں۔ تو اس میں ابھی جو مارکیٹ میں تجربہ کار لوگ ہیں ان سے اندازہ لگوائے، اس کی قیمت لگوائے کہ اس کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے، اب تو جتنی قیمت وہ بتائیں 2-3 افراد سے وہ قیمت لگوانے کے بعد اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری قسم جو تجارت کی ہے مینوفیکچرنگ، ٹھیک ہے، اس میں جو مشینری وغیرہ ہے جو اپنے استعمال کے لیے انہوں نے کوئی چیز خریدی ہے، فیکٹری کی زمین ہے، اس میں جو آلات ہے، اوزار ہے جو اپنے استعمال کے لیے ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ را مٹیریل جو ہے، خام مال جو ہے، وہ جس قیمت پہ آیا ہے، خام مال جو ہے جس قیمت پہ انہوں نے خریدا ہے اس کی قیمت فروخت تو نہیں ہوتی، معلوم نہیں ہو سکتی، جس قیمت پہ خریدا ہے وہی قیمت فروخت ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح جو مال تیار ہو چکا ہے تو اس کی بھی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے۔ تیسرے نمبر پہ مال ہے جو مال ابھی تیار نہیں ہوا، تیاری کے مراحل میں ہے، تو اس میں موجودہ جو قیمت ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ موجودہ قیمت کیسے معلوم کریں گے؟ جو قیمت خرید ہے اس کی اور جو ابھی تک اس پہ خرچہ آیا ہے ان دونوں کو پلس کر کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ موجودہ قیمت اس کی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانچویں قسم، اس میں بعض اوقات مال جو ہوتا ہے وہ تیار کرتے کرتے وہ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، خراب مال جسے کہتے ہیں، ویسٹیج جسے کہتے ہیں، تو اس کی بھی پھر 2 صورتیں ہیں۔ اگر یہ بیچنے کی نیت سے ہو، یہ بھی یعنی مارکیٹ میں بکتا ہو لیکن قیمت کم ہوگی، تو اگر یہ بیچنے کی نیت سے ہی ہے تو اس کی بھی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر یہ بالکل خراب مال ہو، وہ ضائع کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کسی رفاہی ادارے کو دینے کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 7 اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہ جو پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو پیک کرنے کے لیے کارٹن وغیرہ خریدتے ہیں، تو یہ جو کارٹن خریدا جاتا ہے یا پیک کرنے کے لیے جو سامان خریدا جاتا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، یہ بھی مالی تجارت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا الگ سے قیمت تو متعین نہیں کر سکتے بلکہ جو قیمت خرید ہے ان کا وہی قیمت فروخت ہوگا، اسی اعتبار سے ان کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ تقریباً زکوٰۃ کے اکثر جو ہمارے مسائل تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے سمجھ لیا ہوگا، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین کو سمجھنا آسان فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی طور پہ یہ دعا کرنی چاہیے اس زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے، مستند تعلیمات جو ہے اس کی صحیح فہم ہمیں نصیب فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔